صوبائی خود مختاری پروونشل آٹونمی 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں وفاقی طرز حکومت قائم کیا گیا ہے، اور وفاقی نظام کے مطابق اختیارات کو وفاق یا مرکز میں اور صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اختیارات کو اس طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے کہ مرکز بھی مضبوط رہے اور اس کے پاس جو ہے وسیع اختیارات ہوں، اور یعنی وہ صوبوں کو کنٹرول میں رکھ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ مرکز کے مرہون منت ہیں یا مرکز کے مطیع ہیں، اور یہ کہ وہ اندرونی معاملات کو اپنے چلانے کے لیے خود مختاری کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکیں اور اپنی سالمیت کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں۔ اس لحاظ سے پاکستان بننے کے بعد ایسا آئین تیار کرنے کی کوششیں شروع ہوئیں جس میں مرکز کو بھی مناسب اختیارات حاصل ہو جائیں اور باقی اختیارات صوبوں کو دے دیے جائیں۔ اس لحاظ سے پھر 1956 اور 1962 کے آئین میں یہ کوششیں کی گئی جو کافی حد تک کامیاب بھی ہوئیں، لیکن 1973 کے آئین میں جو ہے وہ صوبوں کو دوسرے دونوں آئینوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ خود مختاری جو ہے وہ عطا کی گئی، اور اس طریقے سے صوبے بھی جو ہے وہ اپنے داخلی اور اندرونی معاملات کو چلانے میں کافی آزاد ہو گئے، اور اس طریقے سے یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پایا۔ اب پاکستان چونکہ ایک وفاق ہے، تو وفاق کے اندر جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کون کون سے علاقے شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے 1973 کے آئین کے مطابق جو ہے پاکستان ایک وفاق ہوگا، اس میں 4 صوبے صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا ہوں گے۔ پھر مرکزی حکومت جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، اور اس سے قبائلی علاقے یا ملحقہ علاقے، اور اس کے علاوہ وفاقی قبائلی علاقے جو کہ فاٹا کے علاقے کہلاتے ہیں، فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز، وفاق کے اندر یہ علاقے شامل ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ وفاق میں شامل صوبوں میں اور مرکزی حکومت میں اختیارات کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ 3 فہرستوں کی وضاحت اس سے پہلے میں نے کی ہوئی ہے۔ یہ ہے کہ اب پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق 2 فہرستیں جو ہیں وہ اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے شامل کی گئی ہیں، ایک وفاقی امور کی فہرست ہے اور دوسری متصلہ یا مشترکہ امور کی فہرست ہے۔ وفاقی امور میں جو معاملات شامل ہیں، جو امور شامل ہیں، ان کے بارے میں وفاق قانون سازی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وفاق یا مرکز جو متصلہ امور کی فہرست میں شامل معاملات ہیں ان کے بارے میں قانون سازی کر سکتا ہے، اور اگر متصلہ امور میں شامل معاملات کے بارے میں جو ہے وفاق بھی قانون سازی کرے اور صوبے بھی قانون سازی کر لیں تو پھر برتری جو ہوتی وہ مرکزی حکومت کو حاصل ہو جائے گی، مرکزی قانون کو حاصل ہو جائے گی، اور صوبے کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی ماندہ اختیارات ہوتے ہیں ان اختیارات کو جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور صوبوں کو خود مختار بنا دیا جاتا ہے۔ اب جو معاملات صوبائی امور میں شامل ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ مرکز مداخلت نہیں کر سکتا، اور صوبے ہی صرف خود مختار ہوتے ہیں ان کے بارے میں قانون سازی کے سلسلے میں۔ آگے ہے انتظامی نظام ملک کا کیسے چلتا ہے۔ انتظامیہ کے لیے جو ہے ملک کے 2 سربراہ ہوتے ہیں، ایک صدر اور دوسرا وزیر اعظم۔ صدر جو ہوتا ہے وہ رسمی اور رائے نام اور نمائشی اختیارات کا حامل ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کے پاس اصل اختیارات ہوتے ہیں، اور ملک کا انتظامی نظم و نسق چلانے کے لیے وزیر اعظم اپنی ایک کابینہ تشکیل دیتا ہے، اور کابینہ وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو وفاق کی سطح پر ہوتا ہے کہ صدر، وزیر اعظم اور کابینہ یہ انتظامیہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بالکل اس کی پیرالل جو ہے وہ صوبے کی انتظامیہ ہوتی ہے۔ صدر کی طرز پہ گورنر ہوتا ہے، وزیر اعظم کی طرز پہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اور جیسے وزیر اعظم اپنی کابینہ بناتا ہے اسی طرز پہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی کابینہ بنائے گا اور صوبائی اسمبلی میں سے اپنی کابینہ کے اراکین جو ہے وہ شامل کرے گا۔ گورنر کو جو ہے وہ اس کو صدر مقرر کرتا ہے اور وہ وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور گورنر اب صوبوں اور مرکز کے درمیان جو ہے ہر گورنر اپنے صوبے اور مرکز کے درمیان جو ہے وہ رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے۔
اور صدر کی خوشنودی تک اپنے عہدے پر فائز رہتا ہے گورنر، اور صدر کے درمیان اور صوبے کے درمیان جو ہے وہ ایک رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے اور پل کا کام کرتا ہے۔ اب صوبائی حکومتیں اپنی فہرست میں شامل معاملات کے بارے میں خود مختار ہوتی ہیں اور اپنی مرضی سے قانون سازی کرتی ہیں، اپنے اندرونی معاملات کو جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے وہ چلاتی ہیں، اور مرکز بھی جو ہے وہ صوبائی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ عدالتی ڈھانچہ ہے آگے۔ پاکستان کے عدالتی نظام میں جو ہے وہ سب سے اعلیٰ عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہر صوبے میں جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ قائم کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کے ججوں کو جو ہے وہ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عام ججوں کو صدر مقرر کرتا ہے، لیکن پارلیمانی کمیٹی اور جو سپریم جوڈیشل کونسل کے مشورے سے ان کو مقرر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو صوبے میں ہائی کورٹس ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد کا تعین جو ہے اور ان کے قواعد و ضوابط کا تعین جو ہے وہ پارلیمنٹ کیا کرتی ہے، اور سپریم کورٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فیصلہ دینا عدل و انصاف کے مطابق، اور دوسرا سپریم کورٹ مختلف صوبوں کے درمیان اور صوبے اور مرکز کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کا جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہے۔ اس طرح ایک اعلیٰ عدالتی کونسل قائم کی جاتی ہے، اور اس کے ججوں کو جو ہے مختلف صوبوں سے لیا جاتا ہے۔ اس کے پھر یہ ہے کہ مالیاتی امور ہیں۔ مالیاتی امور میں بھی تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ خود مختار ہیں، اور ہر صوبائی حکومت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام پر جو ہے وہ ٹیکس عائد کر سکتی ہے، یعنی ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو ہے وہ عوام پر جو ہے وہ صوبائی حکومت اپنے صوبے کی عوام پر ٹیکس عائد کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ مرکزی حکومت بھی ٹیکس عائد کرتی ہے۔ جو مرکزی حکومت ٹیکس عائد کرتی ہے اس کی آمدنی میں سے بھی حصہ جو ہے وہ صوبوں کو فراہم کیا جاتا ہے، اور صوبوں کے درمیان آمدنی کو تقسیم کرنے کے لیے قومی مالیاتی کمیشن کا ادارہ قائم کیا گیا ہے، جو وفاق اور مختلف صوبوں کے درمیان جو ہے وہ مالیات کے معاملات کو نپٹاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے وفاقی سول سروس ہے۔ وفاقی سول سروس جو ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور آئین کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ مقابلے کے امتحان کے ذریعے اعلیٰ عہدوں پر بھرتیاں کرنا ہوتا ہے، اور اعلیٰ عہدوں پر تقرریاں کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ وفاقی سول سروس باقاعدہ اصول و ضوابط طے کرتی ہے امتحان کے مطابق، اور اعلیٰ عہدوں پر تقرریاں کرتی ہے۔ اعلیٰ عہدوں پر تقرریوں کے لیے تمام صوبوں کو جو ہے وہ کوٹہ فراہم کیا جاتا ہے، اور کوٹے کے حساب سے جو ہے تمام صوبوں سے افسران کو وہ منتخب کرتی ہے۔ پھر مختلف اداروں میں نمائندگی ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف آئینی ادارے قائم کیے گئے ہیں، اور ان تمام آئینی اداروں میں جو ہے صوبوں کو مناسب حصہ فراہم کیا گیا ہے تاکہ کوئی صوبہ بھی جو ہے وہ محرومی کا شکار نہ ہو۔ اس کے لیے جو ہے مختلف عہدے ہیں ملک کے اندر، جیسے صدر، وزیر اعظم، کابینہ کے اراکین، پھر سینٹ کا چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، قومی اسمبلی کا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کونسل، مشترکہ مفادات کی کونسل، اور اسلامی نظریاتی کونسل۔ ان تمام اداروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں اور اراکین ہوتے ہیں ان کو مختلف صوبوں سے چنا جاتا ہے، یعنی تمام صوبوں کو جو ہے وہ نمائندگی دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے صوبائی خود مختاری کی ترجمانی ہوتی ہے، اور لہٰذا 1973 کے آئین کے مطابق جو ہے وہ صوبائی خود مختاری کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ وفاق کو جو ہے وہ اہم نوعیت کے معاملات جو ہیں وہ سپرد کیے گئے ہیں، جیسے کہ بیرونی ممالک سے معاہدات کرنا، دوسرے ممالک سے تجارت، اور فوج کے معاملے میں اختیارات، اور ٹیکس لگانے کے معاملے میں اختیارات، اور کرنسی کے معاملات، یہ سارے معاملات جو ہے وہ مرکز کے سپرد ہیں، اور صوبوں کو بااختیار بنانے کے لیے صوبائی خود مختاری دینے کے لیے تعلیم، صحت، زراعت، عدلیہ،
کے معاملات جو ہے وہ عطا کیے گئے ہیں، اور ان تمام معاملات میں وفاق کا دائرہ اختیار ختم کر دیا گیا ہے، اور صوبے ان تمام معاملات میں جو ہے وہ مکمل طور پر آزاد ہیں اور خود مختار ہیں، اپنی مرضی سے قانون سازی کر سکتے ہیں۔